السلام علیکم، ویلکم ہے جی ریحانہ کے کچن میں۔ تو میں آج کیا بنا رہی ہوں، میں بنا رہی ہوں مٹن کے شامی کباب کچے قیمے والے۔ تو جی کبھی کبھی بچپن کی یادیں انسان کو آ ہی جاتی ہیں۔ تو میں نے مٹن کا قیمہ نکلوایا تھا مشین میں، اور پھر میں نے چوپر میں بھی نکال لیا تھا۔ چوپر نہیں ہے میرے پاس، مکسی سے نکالا تھا میں نے۔ پھر اس کے اندر میں نے گرم مسالہ اور بھنا ہوا چنا پاؤڈر، خسخس پاؤڈر، گرم مسالہ، دھنیا پاؤڈر، ایک نیمبو، ہری مرچ، دھنیا اور پیاز، لہسن اور جی ادرک۔ تو کافی چیزیں ڈلتی ہیں اس کے اندر، اور لال مرچ، نمک ذائقے کے مطابق جتنا آپ کھاتے ہو۔ تو میں نے یہ سب کو مکس کر کے، اور میں نے 2-3-4 گھنٹے کے لیے شاید اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا۔ میں نے کر دیا تھا فریج میں کور کر کے اس کو، اور پھر دوسرے دن مجھے بنانے تھے اس کے شامی کباب۔ تو کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ میرے یہاں ایک پیر کا بازار لگتا تھا، سوموار کا بھی کہتے تھے اس کو۔ تو میں اپنی بہن کے ساتھ مارکیٹ جب جاتی تھی تو وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکی یہی والے کباب اور رومالی روٹی ہوتی تھی۔ تو ہم چلے جاتے تھے جلدی کھانا کھائے بغیر، بہت ٹیسٹی لگتے تھے۔ تو میں اپنی بہن سے کہتی تھی کہ میں ٹکی کھاؤں گی ضرور، تو میری بہن کہتی تھی کھا لینا۔ تو ہم رومالی روٹی سے یہ ٹکیے کھاتے تھے، بس یہی جو میں بنا رہی ہوں۔ تو بس میرا دل یہی کرا کہ بازار میں تو پہلے والے نہ تو لوگ رہے، نہ پہلی والی کوئی چیز بناتے ہیں۔ تو بس میں نے کیا، یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ڈلا ہوا تھا۔ تو بس مجھے یہی پتہ تھا، تو بس میں نے کر لیا۔ یہ قربانی کا ہی قیمہ تھا، تو میں نے تیار کر لیا اور بنانے لگی تھی میں شامی چھوٹی چھوٹی ٹکیے۔ اور پھر میں نے بنایا دہی کا رائتا، دہی کی چٹنی، اور نیمبو ڈال کے پھر کھایا۔ لیکن آج کل جب پتہ ہے آپ کو کہ میری طبیعت کا ایشو چل رہا ہے، میرے سے نہیں کھایا جا رہا اتنا، تو بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ مما بنا لیں آپ، اور میں تو کافی زیادہ کھاؤں گی، 2-3 بار کھاؤں گی، لیکن اس کا بھی یہی رہتا ہے کہ وہ کہہ دیتی ہے کھاتی نہیں ہے۔ تو بس میں نے کافی بنائے تھے، جو بھی میرے پاس قریباً کوئی 1 kg قیمہ تھا، اور اس کے اندر فیٹ بھی 80% تو گوشت تھا، اور 20% اس کے اندر فیٹ تھا۔ تو فیٹ سے جو چائے کھاتا ہے نا، وہ کسی چیز سے بھی نہیں آتا۔ اور پھر میں بنا رہی تھی سرسوں کے تیل میں۔ تو میرے ہسبینڈ آج کل کہہ رہے ہیں کہ تم کسی چیز میں نہ بناؤ، اور بس سرسوں کے تیل میں ہی بناؤ۔ تو ماشاء اللہ سے سرسوں کے تیل میں ذائقہ بھی بہت آ رہا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ نا 5 کلو سرسوں کا تیل پیلی سرسوں کا سامنے ہی نکلوا کے منگاتے ہیں۔ تو بس گیسٹ ہاؤس پہ لڑکے رہتے ہیں، تو انہیں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لے کر آؤ، تو وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میں جب بھی ختم ہو جاتا ہے میرا 5 کلو کا کین، تو میں پیلی سرسوں ہوتی ہے تو اس کو نا ہم جیسے گرم کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، تو وائٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی یمی بنے تھے۔ تو میں نے گلناز کو بھی کہا تھا کہ گلناز تم کام سے فارغ ہو گئی ہو اور کھانا کھانے آ جانا۔ تو وہ کہنے لگی آنٹی میں نہا کے آؤں گی۔ تو بس وہ پھر میں بنانے لگی تھی، تو میں نے کہا گرم گرم کھا لے گی وہ بھی۔ تو میں نے ہسبینڈ سے کہا گلناز کو فون کر دو، اور وہ بھی گرم گرم شامی کھا لے گی۔ تو پھر انہوں نے فون کیا، تو وہ کہنے لگی انکل میں 15 منٹ میں آ رہی ہوں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بناتے ہیں تو کافی لوگوں کو کھلانے کے لیے دل چاہتا ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ یہاں میرا کوئی گھر پریوار کچھ بھی نہیں ہے، اڑوس پڑوس بھی نہیں ہے، مارکیٹ میں گھر ہے۔ تو بس یہ شامی کے دوسرے تیسرے گھان میں نے بنا دیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا رہنے دو، پھر میں نے کہا نہیں بس بنا لیتی ہوں۔
تو یہ ہاٹ پاٹ میں رکھ دیے تھے میں نے، یہ بھی ٹھنڈے ہیں تو یہ ٹھنڈے دکھ رہے ہیں، جو بھی کھائے گا اس کو فرائی کرے گا اور کھا لے گا۔ اور بیٹی کا بہت دل تھا، میرا بھی تھا، تو بہت ہی یمی اور بہت ٹیسٹی بنے تھے۔ تو دیکھ جی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ اللہ حافظ۔